الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق ارض و سما رب العلا نے نسل انسانی کے لیے نمونہ کاملہ اور اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فطری طریقہ قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج خطبہ جمعہ کے موقع پر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو کو، چند گوشوں کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کے چند پہلو کو، چند گوشوں کو سنوارنے اور سجانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے، سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کیسی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں ہی نہیں بلکہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی، اپنی ضرورت کی اشیاء بھی لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لوگوں کو عطا کر دیا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو نہ نہیں کہا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کسی چیز کا مطالبہ کیا گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا ہو، یعنی اسے عطا نہ کیا ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام قبول کرنے کی شرط پر جس چیز کا مطالبہ کیا جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے وہ چیز عطا کر دیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریوں کا مطالبہ کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اتنی بکریاں عطا کر دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان بکریوں سے 2 پہاڑوں کے درمیان والے فاصلے کو بھر دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم، تم سب کے سب اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کچھ عطا کرتے ہیں جیسا کہ انہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کو دیکھ کر اس کی تمام قوم نے اسلام قبول کر لیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی ذات و دہش کا کہوں حال کیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت تھی کہ جب بھی کوئی سائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا، کوئی مانگنے والا آتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے اتنا کچھ عطا کر دیتے کہ اسے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجز و انکساری کیسی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر اور امام الانبیاء ہیں۔ اتنے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہایت منکسر المزاج اور متواضع انسان تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ہر شخص جب چاہتا جہاں چاہتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر لیتا تھا۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمزور مسلمانوں کے پاس آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، اور اگر ان میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت بھی کرتے تھے، اور اگر ان میں کوئی فوت ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے اور تدفین میں بھی شرکت کرتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجز و انکساری تھی کہ اتنے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمزور مسلمانوں کے پاس آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، اور اگر ان میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت بھی کرتے تھے، اور اگر ان میں کوئی فوت ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے اور تدفین میں بھی شرکت کرتے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے اور فرماتے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے تھے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود نہایت منکسر المزاج اور متواضع انسان تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی کیسی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہایت نرم مزاج اور ترس کھانے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ تَتْلُو فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی، بے شک آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے نرم مزاج تھے، اور اگر آپ تن مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ تو اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے نرم مزاج تھے۔ اور اس آیت مبارکہ سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو شخص سخت مزاج ہوتے ہیں تو لوگ ان سے منتشر ہوتے ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میری یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن جب میں کسی بچے کی رونے کی آواز کو سنتا ہوں
تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ اس بچے کے رونے پر اس کی ماں کو اس پر رحم آتا ہے، لہٰذا اسی لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہایت نرم مزاج اور ترس کھانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔